دیتی ہے دعوت اسلامی گر دل میں ہے چاہت اسلامی، قائم ہو ریاست اسلامی درکار قیادت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی، حل صرف جماعت اسلامی نہ جھکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم مولانا سید عارف شاہ شیرازی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی، محترم شمس الرحمان سواتی صاحب، صدر NLF پاکستان، محترم راجہ جواد صاحب، خالد مرزا صاحب،
عثمان آکاش صاحب، ذمہ داران جماعت، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، محترم خواتین اسلام، میں شکر گزار ہوں ضلع راولپنڈی کے نظم کا کہ آج کے اجتماع کی وساطت سے آپ بھائیوں کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ اور تذکیر یا دہانی ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین کی بخشی گئی توفیق سے میں نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات مبارکہ تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ میں لیڈرشپ کوالٹیز، قیادت کے اوصاف، داعی کے اوصاف، امت مسلمہ کا درد رکھنے والے ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ فرقان مکی سورت ہے، اور مکہ معظمہ کے بھی اس زمانے کی صورت ہے کہ جب ابتلا اور آزمائش انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس انتہا کے دور کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان سازی، افراد سازی، کردار سازی، یہ تحریک اسلامی کا وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر امامت اور قیادت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے باہر کی دنیا سے زیادہ اندر کی دنیا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ موضوع قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بیان ہوا، کہیں عباد الرحمن کہہ کر مخاطب کیا گیا، کہیں سورہ مومنون کے اندر قد افلح المؤمنون، اور جہاں اس مومن کا نام لیا گیا، اس کی کامیابی کا اعلان کیا گیا، عجیب بات ہے وہ سورت بھی مکی سورت، ٹھیک ہے، آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لایا ہوا دین ایشیا سے نکلا، کہیں روم کو فتح کیا، کہیں ایران کو فتح کیا، کہیں افریقہ میں داخل ہوا، کہیں یورپ کے اندر پہنچا۔
لیکن ذرا ان مراحل پہ بھی غور کر لو کہ تسخیر کائنات کرنے کے لیے تسخیر انسان کرنا ہوگی. اور یہ لیڈرشپ کوالٹیز مت سمجھو کہ راستہ کسی اور نے روکا ہوا ہے. تمہارا راستہ روکنے کی صلاحیت کسی کے اندر نہیں ہے. نہ ابو جہل روک سکا، نہ ابو لہب روک سکا، نہ سلطنت روم روک سکی، نہ سلطنت ایران روک سکی. لیکن آزمائشوں کا ایک عمل ہونا ہے، تمہیں تربیت دینی ہے اور تربیت دے کر اس مقام پر لانا ہے کہ جہاں دنیا کی امامت اور قیادت کے اوصاف تمہارے اندر پیدا ہوں. اس لیے وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کی بنیادیں تو مکہ معظمہ کے اندر رکھی گئی تھیں. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کے اندر بھی مراحل سے گزارا گیا. جس طرح یہ قرآن مجید رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کرے گا، ہر دور کی تحریکیں بھی اسی ابتدا سے رہنمائی لے لیں گے. اس لیے بات مکہ معظمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصائب کی انتہا ہو گئی، یہ تبدیلی کب آئے گی، یہ انقلاب کب آئے گا، اللہ کی مدد کب اترے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. آپ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہیں تو ذرا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ خباب، تم سے پہلے جو لوگ یہاں آئے ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، ان کو آروں سے چیر دیا گیا، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا. خدا کی قسم، اللہ کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا. تم دیکھو گے ایک عورت یمن سے نکلے گی، حضرموت سے صنعاء تک کا سفر کرے گی، سونے سے لدی پھندی ہوگی، کوئی اس پر نگاہ غلط ڈالنے والا نہ ہوگا. یہ ہو کر رہنا ہے، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو. کون خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ؟
وہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ایمان لانے کے بعد مکہ معظمہ میں انگارے جلائے جاتے تھے، انگارے بچھائے جاتے تھے، خباب کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، ایک تنومند آدمی ان کے سینے پر کھڑا ہو جاتا تھا، اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکتے تھے، وہ انگارے کھال کو جلاتے، چربی کو پگھلاتے، گوشت کے اندر پیوست ہو جاتے، اور وہ جسم سے جو خون اور گوشت کا لعاب نکلتا تھا اس سے جا کر انگارے بجھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، ان کا معمول تھا ہر کچھ عرصے کے بعد حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے، بلا کر پوچھتے کہ بلال کہ خباب اپنی پیٹھ تو دکھاؤ۔ وقت گزرنے کے کوئی 20 سال کے بعد خباب اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے کہ اس پیٹھ پر گڑھے پڑے ہوئے تھے، فاروق اعظم آگے بڑھتے، پیٹھ کو چوم لیتے، ان سے پوچھتے کہ خباب تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خباب پورا واقعہ سناتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے کہ خباب یہ بتاؤ کہ جب تمہاری پیٹھ کا یہ حال ہوتا تھا تو تم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ عمر، نماز پڑھنے کا جو مزہ اس وقت آتا تھا، نماز پڑھنے کا وہ مزہ آج نہیں ملتا۔ ایک آدمی جس کی پیٹھ پھوڑا بنی ہوئی ہو، زخم بنی ہوئی ہو، جھکائی نہ جاتی ہو، ہلانا ناممکن ہو، ایمان کی حلاوت، ایمان کا لطف، ایمان کا ذائقہ، عمر نماز پڑھنے کا جو مزہ اس وقت آتا تھا، نماز پڑھنے کا وہ مزہ آج نہیں آتا۔ یہاں اللہ رب العالمین عباد الرحمن کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی جو لیڈرشپ کوالٹیز کے جتنے کورس کروائے جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں دی جاتی ہیں، اس میں سافٹ اسکلز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ سافٹ اسکلز کیا ہیں؟ یہ وہی سارے امور ہیں کہ جو قرآن مجید میں امت مسلمہ کو سکھائے گئے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کا تذکرہ کس شان کے ساتھ کر رہا ہے؟ ان کو اپنا رہا ہے کہ دیکھو یہ محنت کرنے کے اندر دل شکستہ نہیں ہونا، مشکل میں نہیں پڑنا۔ کس کے بندے بن جاؤ گے؟ رحمان کے بندے۔ وہ تم سے اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے۔
اس بندہ مومن کی چال، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کا سراپا ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، اس کا چال چلن ہوتا ہے، اس کے چال میں نہ غرور ہوتا ہے، نہ تکبر ہوتا ہے، نہ سستی، کاہلی اور مرض ہوتا ہے۔ ایک وقار اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو چلتا ہوا بھی دیکھو گے تو تمہیں دوسروں سے مختلف، دوسروں سے جدا نظر آئے گا۔ نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ ان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جانتے ہیں دنیا کے اندر جتنی گھڑیاں دی گئی ہیں یہ گنی ہوئی ہیں۔ وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ جو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ جو کسی اور کے قبضے میں جن کے ذہن ہیں، اور جن کو صرف اس لیے بھیج دیا گیا ہے کہ اس داعی حق کو، داعی دین کو انگیج کریں، یہ انگیج ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انہیں بھی جواب دیتا ہے تو بہت اہم جواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، قالوا سلاما۔ ان کے تانے کے جواب میں تانا نہیں دیتا، ان کی گالی کی جواب میں گالی نہیں دیتا، ان کے بہتان کے جواب میں بہتان نہیں لگاتا، آگے گزر جاتا ہے۔ اور آیت مبارکہ تو 15 صدیوں پہلے آئی تھی، لیکن تحریک اسلامی ہے، دنیا نے ترقی کی ہے، کوئی پہلے میڈیا ہوا کرتا تھا، اب وہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تحریک کے کارکن کو کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ اس رویے کی رہنمائی قرآن مجید میں بھی ملتی ہے۔ اس کا رویہ خراب ہے، اپنا رویہ خراب مت کرنا، الجھ نہیں جانا۔ اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، اگر دامن کانٹوں میں الجھ جائے تو دامن کاٹ کر کانٹوں کے حوالے کرو اور اپنا سفر جاری رکھو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتیں اس طرح بسر کرتے ہیں کہ سجدے اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی۔ عبادات کے اندر بھی ایک معمول کا نظام، وہ جو فرض ہے، 5 وقت کی نماز نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا منزل ہے۔ وہ جو اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، تو پھر اس پہ گزارا نہیں ہو جاتا کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھ لی، کچھ نوافل کی پابندی، اپنی راتوں کو بھی اللہ کی یاد کے اندر بسر کرتے ہیں۔ اور زندگی کے اندر فکر کیا ہوتی ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما
انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، اور وہ بڑا ہی برا مستقر مقام اور ٹھکانہ ہے۔ دعوت دین دے رہے ہیں، ابو جہل کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خیال نہیں ہے کہ بس اس ساری محنت کے نتیجے میں تو جنت کا ٹھیکہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، اس کے باوجود خوف ہے۔ ایمان اسی بیم و رجا کا نام ہے، اللہ کی رحمت پر امید، لیکن اپنی جانب نگاہ ڈال کر کسی غرور میں مبتلا نہ ہونا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ وہ اسی کو سورہ رحمان میں بیان کیا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اسلامی تحریکیں آج دنیا بھر کے اندر طاغوت جو قانون سازی کر رہا ہے، اس قانون سازی کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کی تحریکوں کی جانب آنے والے سرمایے کو روکا جا سکے۔ یہ FATF کے قوانین کیا ہیں؟ وہ کبھی مدینہ منورہ کے اندر عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ محمد اس لیے پھل پھول رہے ہیں کہ ہم ان کو سرمایہ دیتے، لیکن آج ان اسلامی تحریکوں کے اس معاشی سرمایے کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، وہ آج امت مسلمہ کے مالدار، کیا آپ کے پنجاب کی ایک شادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس پر 2 ارب روپے خرچ ہو گئے۔ اسلامی تحریک امت مسلمہ آج پیچھے جا رہی ہے، اس کے پاس نہ اچھے تعلیمی ادارے ہیں، نہ بہترین انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں جس کے اندر اپنے بچوں کی، جوانوں کی تربیت کر سکے، آگے بڑھا سکے۔ اور اسلامی تحریکوں کو بھی وسائل کی کمی سے دوچار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے۔ وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے والے پیسے کو روکنا اور اسلامی تحریکوں کی جانب لانے والے
وہ ایک تذکرہ آپ سے کروں۔ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، اللہ غریق رحمت کرے، وہ نظم کے اندر بھی رہے، اور وہ جب ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ارکان اور کارکنان سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، ان ملاقاتوں میں سوال کرتے تھے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ ماہانہ اعانت کتنی دیتے ہیں؟ وہ کسی کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہاری اعانت کم ہے، لیکن یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ اعانت اتنی دیا کرو کہ جس کے بعد تم اپنے لیے تنگی محسوس کرو، تمہیں تھوڑی بھاری لگے، تاکہ جب اللہ کے سامنے جاؤ تو کہو کہ مالک تو بڑا کریم ہے، لیکن میں نے بھی تیرے ہی دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ذرا یہ موازنہ بھی کر لو کہ تمہاری تنخواہ تو 50,000 روپے اور مہینے کی اعانت 50 روپے، فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، فیصلہ تم ہی کرو، لیکن ذرا سوچو کہ یہ اعانت کتنی ہونی چاہیے۔ اس لیے جو گروہ اس دنیا کے اندر غالب آئے گا، اس گروہ کے افراد وہ ہونے چاہیے جو اللہ کے راستے میں تن، من، دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان میں کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بننے کے لیے تیار نہیں، اگر ان میں سے کوئی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بننے کے لیے تیار نہیں، اور سوچ یہ رہے ہوں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، قدم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، قدم تمہیں آگے بڑھانے، تم آگے بڑھاؤ گے تو منزل دور نہیں ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اہل عرب کے 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ شرک کیا کرتے تھے، وہ کمزور کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور وہ زنا کی لت میں مبتلا تھے۔ اہل ایمان کے 3 خواص بیان کیے گئے، اور اگر یہ خواص بیان کیے گئے تو یہ ڈفرینشیل کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ جدا کر دیتی ہیں، یہ مختلف انداز میں ایک انسان کو پیش کرتی ہیں۔ وہ اگر بتوں کو پکارتے ہیں تو اہل ایمان اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، توحید پرست ہوتے، موحد ہوتے۔ وہ اگر قتل مقاتلے کے اندر کوئی تکلف محسوس نہیں کرتے تو یہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وہ اگر زناکاریوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں تو یہ شرم و حیا کے پیکر ہیں، یہ اس زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. وَيُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ایسے قیامت کے روز اس کو دوبارہ عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی ذلت میں پڑا رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں سے توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. ایمان لانا، توبہ کرنا تمام گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتا ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. یہ اہل ایمان وہ ہیں جو کبھی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. سچ کے اوپر قائم رہنا، سچ کو اختیار کرنا، سچ کو کسی حال کے اندر نہ چھوڑنا. بعض اوقات ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے، آج کل بھی بنا ہوا ہے، کہ جس کے اندر جھوٹ کو بڑی پرورش ملتی ہے. لوگ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنا اس کو مذاق سمجھتے ہیں. اکثر لوگ فون کرتے ہیں، کسی سے وقت طے کیا ہوا ہے، کہاں پہنچے کہیں اور ہیں، نام کسی اور جگہ کا دے رہے ہیں. عرف عام میں کہنے والے اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں ذرا نرم کرنے کے لیے، لیکن اپنے ذہن میں رکھیے گا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کی نصیحت، اس کا فرمان موجود، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچ بولنے کی تربیت حاصل کرو. کسی چھوٹے سے کام کے اندر بھی جھوٹ مت شامل کرنا. اور پھر یہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے، اس ذکر کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے ریسیپٹیو ہوتے ہیں. یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہ دعا تو ہم سب کو مانگنی چاہیے، اللہ کی مدد چاہنی چاہیے. آج طاغوت کا سب سے بڑا نشانہ ہمارے بچے، ہماری خواتین. کوئی عورت مارچ ہونے جا رہا ہے، عورتوں کے حق کا اس دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کون داعی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا فیملی سسٹم نشانہ ہے. ہمارے بچوں کو اس منہج سے دور کرنے کے لیے اس پر خود متوجہ رہنا. اپنے گھر کی خواتین کو دین سے جوڑنے کے اندر
ایک ایکٹیو کردار ادا کرنا، ان کو اس طرف لے کر آنا، اپنے بچوں کو اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت طلبہ عربیہ، اسلامی جمعیت طالبات اس سے منسلک کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے اوپر اپنے وسائل خرچ کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھر اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ وہ جن کے اندر یہ خاصیتیں پیدا ہو جائیں، لیڈرشپ کوالٹیز پیدا ہو جائیں، جو ایمان اور تقوی کی اس مقام کے اوپر پہنچ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا مستقر ہے اور کیسا خوبصورت مقام ہے۔ اللہ رب العالمین اس جنت کی طلب، اس جنت کی آرزو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، ہمارے اندر وہ خصوصیات داعی کی پیدا کرے تاکہ اس معاشرے کے اندر دعوت کو مضبوط کریں، مستحکم کریں اور اس دنیا کو اپنے کردار کے ذریعے مسخر کریں، اور یہ دنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔